صرف اس لیے کہ لڑائی ہوگی تو لڑنے والے کی ویلیو ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب اقتدار سے گرتی تھیں، آج کل نظروں سے گر رہی ہیں۔ حالانکہ ہمارا سپیس سے صرف اتنا تعلق ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے دماغوں میں زیادہ۔ دشمن کے بچوں کو ہم نے اتنا پڑھا دیا ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ سپیس میں بھیج رہے ہیں، اور اپنے بچے ہم نے آٹے کی لائنوں میں لگا دیے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ یہ کہانی ہے ان دو بھائیوں کی جو ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، بلکہ دوسرے والا بھائی ایک دن بعد میں آزاد ہوا تھا، اور آزادی کے بعد دونوں ایک ہی راستے پہ گامزن تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک ہمارے والے نے الگ راستہ لے لیا، اور دوسرے والا بھائی اپنے ڈیسائیڈڈ روٹ پہ چلتا رہا، اور آج وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے۔ لیکن ہمارے والا بھائی شاید کہیں کھو گیا ہے انہی راستوں میں، کیونکہ منزل تو کیا، اب تو راستے بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی کا نام انڈیا اور دوسرے کا نام پاکستان ہے۔ کون منزل کے قریب ہے اور کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے ٹویٹس ہی کافی ہیں۔ 26 مارچ 2023 کو ایک ٹویٹ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم نے، اور ایک ٹویٹ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے۔ دونوں آپ کی اسکرینوں پہ موجود ہیں۔ مودی جی نے اپنے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو مبارکباد پیش کی اپنے 36 سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ لانچ کرنے پہ، جبکہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب اسی دن ٹویٹ کر رہے ہیں عمران نیازی کے خلاف کہ اس کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے ملک آج بھی بحران کا شکار ہے۔ اور اس سے کچھ ہی دن پہلے ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے اچانک آٹے کی لائنوں کا دورہ کیا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ جس قدر ہم نے عوام کو ذلیل کرنا تھا، کیا واقعی میں عوام اتنی ذلیل ہو بھی رہی ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود اگر ہماری آدھی عوام روز صبح صبح آٹے کی لائنوں میں لگی ہوگی تو کام کون کرے گا؟ اور پھر جو کچھ ان لائنوں میں ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہر باعزت اور مجبور شخص وہاں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ 80 سالہ بوڑھی عورت جو آٹا لینے گئی تھی، کانوں میں سے بالیاں کھچوا کے واپس آ گئی۔ پچھلے ایک ماہ میں 3 سے 4 انسانی جانیں انہی آٹے کی لائنوں کی نظر ہو چکی ہیں۔ جو بندہ اتنی ذلالت کے بعد روٹی یا آٹا خریدے گا تو اس میں سے وہی روٹی کھانے کے بعد کانفیڈنس، ایمانداری یا اس قسم کے جراثیم تھوڑی نہ پیدا ہوں گے۔ در حقیقت اس بیچارے کو تو یہی نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ آٹا میں نے خریدا ہے یا مجھے زکوٰۃ میں ملا ہے، اور اوپر سے وہ آٹا بھی ایسا کہ شاید جانور بھی نہ کھائیں۔ باتیں ہم کرتے ہیں دنیا کو فتح کرنے کی اور غزوہ ہند کی۔ بھوک یا قحط سالی اپنی جگہ کسی بھی ملک میں کسی بھی چیز کی قلت پڑ سکتی ہے، لیکن ذلالت اور بے عزتی یہ کسی ملک میں اس قدر تھوک کے حساب سے نہیں ملتی جتنے ہمارے ہاں ملتی ہے۔ آپ خود بتائیں، جو بندہ صبح لائن میں لگ کے آٹا خرید کے پھر دفتر جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس دفتر میں بیٹھ کے اس ملک کے لیے سوچے گا یا اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کام کرے گا، یا اتنی ذلالت اور ایگزاسٹڈ ہونے کے بعد وہ کوئی کام کر بھی پائے گا اس دن؟ ویسے ابھی ہم نے کشمیر بھی لینا ہے، چلیں مان لے کہ کشمیر لے لیا، پھر کیا کریں گے اس کا؟ یہی جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرے بھائی نے بھی شروع کا کچھ عرصہ چودھری بننے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت جلد وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈنڈے سوٹے والی چودراہٹ میں کچھ نہیں رکھا، اور وہ سمجھ اس لیے گیا تھا کیونکہ وہاں سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ہمارے والوں نے بولا کہ ہم تو پوری دنیا سے لڑیں گے، پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے۔ قبضہ کر کے کرنا کیا تھا یہ نہیں پتا چلا آج تک، شاید وہاں بھی ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن بنانا تھا۔ جس طرح نشئی نشے کی خاطر اپنے ہی گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم نے بھی اپنی اناؤں کی خاطر اپنا آدھا ملک بیچ دیا تھا۔ اور وہ ایک دوسرا بھائی ہے جس نے آج تک اپنے 28 بیٹوں اور 8 بیٹیوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ لاکھ جھگڑے ہوں لیکن کسی کو علیحدہ نہیں ہونے دیا، لیکن ہم نے اولاد تو کیا، خود کا ایک بازو ہی جسم سے کاٹ کے علیحدہ کر دیا، اور جو ایک بازو باقی بچا اس کی مرم پٹی کرنے کی بجائے ہم نے ایک بازو سے ہی شمشیر زنی کے کرتب دکھانے شروع کر دیے، اور وہ لڑائیاں بھی مول لے لیں جو ہماری تھی ہی نہیں، صرف اس لیے کہ لڑائی ہوگی تو لڑنے والے کی ویلیو ہوگی۔ یا شاید ہم پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ قبضہ کر کے کرنا کیا تھا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک 2 گز زمین پہ بھی قبضہ کیا نہیں ہم نے۔ آزاد ہونے کے بعد جو کچھ علاقوں کا اضافہ کیا
وہ بھی خرید کے کیا، جیسا کہ گوادر وغیرہ۔ جب ہمارا دوسرا بھائی اور باقی پوری دنیا کمرشلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہی تھی تو ہم اس وقت ایک ایسی جنگ میں گھس رہے تھے جو ہماری تھی ہی نہیں، صرف چند ڈالروں کی خاطر۔ یا شاید اس وقت کے بگ برینز کا یہ ماننا ہو کہ ہماری یہی انڈسٹری ہے اور یہی فیکٹری ہے، کیونکہ ہم نے اسی جنگ سے اتنا کچھ کما لینا ہے کہ ہمیں فیکٹریاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہنی ہے، اور وہ ایک فیکٹری چلانے کے لیے ہم نے اپنی 2 نسلیں تباہ کر دیں، نظام تعلیم تباہ کر دیا، اپنی ثقافت اور اپنا کلچر گدلا کر دیا، اور جن مسلمان بھائیوں کی لڑائیاں ہم نے اپنے سر لی تھیں انہوں نے اپنی اپنی صلح کر لی، اور آج ان کی کرنسی ہم سے 3-3.5 گنا زیادہ ہے۔ ہمارا وہ دھوبی کے کتے والا حساب ہو گیا، جو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، اور جو ڈالروں کے نلکے اس جنگ کی وجہ سے ہم پہ کھولے ہوئے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ ہمارے دوسرے بھائی نے 80s میں ہی یہ جان لیا تھا کہ آنے والا دور ڈنڈے سوٹے والی لڑائیوں کا دور نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو IT کی تعلیم دلوائی، اور آج وہی بچے، کوئی گوگل کا CEO ہے، کوئی مائکروسافٹ کا، کوئی اڈوبی کا، اور کوئی ٹویٹر کا۔ اور ہمارے ہاں اس پرائی جنگ نے اتنی گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ آج بھی اگر 2 بھائیوں کے سانجے گھر پہ اگر کوئی بارود سے بھرا گولا گرتا ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں پھٹتا تو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ اس گولے کا لوہا میں بیچوں گا، دوسرا کہتا ہے میں بیچوں گا، پھر جس کے حصے میں آتا ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے اللہ اور دے دے گا۔ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، ظاہر ہے یہ 1-2 سال میں تو یہاں تک آئے نہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج سے 40 سال ادھر ہمارے یہی مسائل تھے جو آج ہیں، تب بھی حکومتیں گر رہی تھیں اور آج بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب اقتدار سے گرتی تھیں، آج کل نظروں سے گر رہی ہیں۔ تب بھی مہنگائی کا یہی رونا تھا، تب بھی کراچی شہر کے حالات اچھے نہیں تھے، تب بھی ملک نازک موڑ سے گزر رہا تھا، اور آج بھی اسی نازک موڑ میں کھڑا ہے۔ پتہ نہیں یہ موڑ کیوں اتنا نازک ہے۔ آج بھی اگر اس ملک کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے تب بھی 40 سے 50 سال لگیں گے دوبارہ اس ٹریک پہ آنے کے لیے جہاں سے یہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ ڈائریکشن سیدھی کرے کون؟ یہاں تو محلے کی گلیوں اور نالیوں تک کا کام روک دیا جاتا ہے جب کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ سارے معاملات الیکشن ٹو الیکشن چلتے ہیں، تو اس طرح تو ہم اسی گھن چکر میں 100 سال تک پھنسے رہیں گے۔ ہمارے لیڈران کو الیکشن سے آگے کا سوچنا پڑے گا، اپنی باری کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہماری پالیسیز اور ہمارے ادارے حکومتوں کے محتاج نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت چاہے کسی کی بھی آئے، ترجیحات نہیں بدلنی چاہیے۔ بدلتی تو خیر اب بھی نہیں ہے، لیکن اب ترجیحات دوسری ہیں جن کا اس ملک یا عوام کو نہیں بلکہ صرف ایک طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کچھ سال پہلے انڈیا کا جب چندریان 2 کریش ہوا تھا تو پاکستانی ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے ہم نے آلریڈی سپیس میں بحریہ ٹاؤن بنا رکھا ہے، حالانکہ ہمارا سپیس سے صرف اتنا تعلق ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے دماغوں میں زیادہ۔ دشمن کے بچوں کو ہم نے اتنا پڑھا دیا ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ سپیس میں بھیج رہے ہیں، اور اپنے بچے ہم نے آٹے کی لائنوں میں لگا دیے ہیں، اور جو بیچارے سپیس میں جانے کی کوشش کر رہے تھے ان پہ ہم ہنس رہے تھے، لیکن آج دیکھو انہوں نے 36 سیٹلائٹس بھیج دیے ہیں، کل کو 100 بھیجیں گے۔ لیکن کیا فائدہ ان سیٹلائٹس کا؟ آسمان پہ اللہ تو نہیں لکھا جاتا نا ان سیٹلائٹ سے، وہ تو ہمارے بادلوں پہ ہی لکھا ہوتا ہے۔ نہ ہی ان کے پاس ایسے ٹماٹر یا آلو ہیں جن پہ اللہ لکھا ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے سیٹلائٹس ایسی گول روٹی بنا سکتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو۔ اللہ لکھنا ہر جگہ ہے، ماننی اللہ کی ایک نہیں ہے۔ پھر کچھ مسلمان تو یہ بھی کہتے ہوں گے کہ انڈیا کا سیٹلائٹ سپیس میں تو جا سکتا ہے لیکن جنت میں تو نہیں جائے گا نا، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس سے اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکا نا، وہ آگے بھی جوتے ہی کھائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب غربت اور بدحالی کی مثالیں دینے کے لیے ہم ایتھوپیا کا نام لیا کرتے تھے، لیکن آج ایتھوپین بر بھی ہمارے 5.25 روپے کے برابر ہے۔ کینیا بھی ہم سے 2.25 گنا آگے ہے، حتیٰ کہ ہمارا وہ کٹا ہوا بازو بھی ہم سے 3 گنا آگے نکل چکا ہے، اور اب تو ہم 2 ٹکے کے بھی نہیں رہے، کیونکہ ٹکا بھی تقریباً 3.25 پاکستانی روپے کا ہو چکا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ زمان پارک پہنچو، ڈی چوک پہنچو، شیر ایک باری پھر، بھٹو زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ مردوں سے بھی بدتر ہوئے پڑے ہیں۔ ہم جتنے ڈالروں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ڈالرز آ جائیں تو ہمارے ملک کا نظام چل پڑے گا، اتنی ویلیو انڈیا کے ایک بزنس مین کی ہے۔ اگر آپ کے آس پاس 2 ارب پتی لوگ رہتے ہوں اور آپ فقرے ہوں تو چلو تب بھی خیر ہے، لیکن اوپر سے آپ بدتمیز بھی ہوں اور آپ کی اکڑ بھی ختم نہ ہو رہی ہو، ہر وقت محلے میں آپ ڈنڈا لے کے گھومتے رہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور آپ اوپر سے یہ سمجھیں کہ وہ ارب پتی لوگ آپ سے ڈر گئے،
تو بھائی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ سے ڈرے نہیں بلکہ وہ آپ کو منہ ہی نہیں لگانا چاہتے، اس لیے وہ آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ بھی وہ ڈنڈا سائیڈ پہ رکھ کے ان پڑوسیوں سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے حالات کیسے بہتر ہوئے تھے، مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ لیکن نہیں بھائی، ہمیں تو چل دی ہوئی ہے ہمارے ایٹم بام نے۔ یاد رکھنا، ہمیشہ ریجنز اوپر آتے ہیں، ہمیشہ ریجنز ترقی کرتے ہیں، ملک نہیں۔ لیکن جب پورے ریجن میں آپ کی کسی سے بنتی نہ ہو تو آپ کیسے ترقی کرو گے؟ 4 آپ کے ہمسائے ہیں جن میں سے 3 کے ساتھ آپ کی ٹریڈ پہ پابندیاں ہیں۔ کل جیو نیوز پہ خبر چل رہی تھی، ایران کے کسی منسٹر کا بیان تھا کہ ہم تو آئل پائپ لائن لے کے پاکستان کے بارڈر تک کھڑے ہیں، اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا کہ ہمیں بالکل پڑوس سے تیل مل رہا ہے، وہ بھی سستے داموں، اور وہ بھی پائپ لائن کے ذریعے۔ نہ جہازوں کی ٹینشن، نہ کرایوں کی ٹینشن۔ لیکن ہم تو اپنے ایٹم بم کو ہی چاٹی جا رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو اس وقت پس رہا ہے، وہ طبقہ جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، وہی طبقہ جس نے انڈیا کی تقدیر بدلی تھی، وہ طبقہ جو ہیوج میجورٹی میں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کسی معجزے کے انتظار میں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے حالات بھی۔ حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ جو معجزہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس ملک کا بننا اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب آگے اس نے محنت سے چلنا ہے، معجزوں سے نہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو معجزوں پہ کوئی خاص بلیو نہیں کرتا، وہ ویسے ہی اتنا پریویلیجڈ ہے کہ اس کو اس ملک کے حالات سے کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے حالات اچھے ہیں۔ تو دیکھ لو بھائی، آپ نے کیا کرنا ہے۔ کب تک ہم ان کی فلمیں انجوائے کر کے پھر انہی کو گالیاں دیتے رہیں گے؟ خود بھی کچھ کرنا سیکھ لیں یار۔ ٹھیک ہے، ان کے ٹی وی چینلز پہ بھی ساس بہو اور ناگن وغیرہ یہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ شارک ٹینک بھی تو دکھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا ٹی وی اب بھی وہی بھابھی کا دیور کے ساتھ چکر اور شوہر کا سالی کے ساتھ چکر دکھا رہا ہے۔ آخری بار شاید ہم نے پیڑھی یا چارپائی ایجاد کی تھی، لیکن جیسے ہی مسلم ورلڈ میں کوئی بندہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو ہم فوراً ان کو اپنے آباء و اجداد ڈکلیئر کر کے ان کی کامیابی کا غائبانہ سا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا بھی وہی حال ہے جو اکثر گاؤں میں ایک آدھ فارغ بھائی ہوتا ہے، ٹکے کا کام نہیں کرتا، لیکن عیاشیاں اور اکڑ فل ہوتی ہے، اور جب اس سے پوچھو تو کہتا ہے بھائی ان باہر ہوتے ہیں نا۔ ایگزیکٹلی پاکستان کا بھی وہی حال چل رہا ہے کہ وہ باہر والے بھائی جان ریمنٹس بھیجیں گے اور ملکی خزانے میں بھی کچھ ڈالر آ جائیں گے۔ امید اچھی چیز ہے، نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن محنت اس سے بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔